حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سینہ مبارک میں آپ کا قلب اطہر تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کی نماز کے بعد آپ ان کا سلام سنتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے لے کے سر انور تک جسم کے ایک ایک عضو کے حسن کو بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حضور کے ہونٹوں کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت کے پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے سر انور کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے آگے سر سرورہ خم، حضور کی آنکھوں، حضور کے ناک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئے غنی کر دیا مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کے سینے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کے کندھوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کی پشت مبارک کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب حضور کے دل کی بات آتی ہے نا، حضور کے قلب اطہر کی بات آتی ہے تو فاضل بریلوی چپ کر جاتے اور لکھتے ہیں کہ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں کہ گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ جب شک صدر ہوا نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کے آب زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا شب معراج کے موقع پہ، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب انہوں نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو وہ حضور کے قلب کو دیکھ کے کیا ارشاد فرماتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اس بات کو لکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے قلب اطہر کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ واہ واہ قلب وکیع فیہ اذنان سمیعتان بصیرتان، کہ واہ واہ یہ کیسا دل ہے کہ جس کی دو آنکھیں ہیں جو کہ دیکھتی بھی ہیں، جس کے دو کان ہیں جو کہ سنتے بھی ہیں۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ یہ مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، دوران نماز میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع و سجود کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے جو دلوں کے اندر جو پوشیدہ جو خشوع و خضوع ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ حضور آپ کی نظر تو دلوں میں چھپے ہوئے جو راز ہے اس کو بھی جانتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر حضور سو جائیں تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، حضور کا دل بیدار رہتا ہے۔